ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں، اور بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بیان سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو یہ نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ نگاہیں جھکائے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، جو بیان کیا جائے گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، ٹیک لگانے کے بجائے ہو سکا تو 2 زانوں بیٹھوں گا، اور اجتماع کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا۔ اس طرح کی مزید نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عید الاضحیٰ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ان خوشی کے ایام میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دنوں میں ہمیں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ غفلت کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ قاضی کوفہ محمد بن غسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں عید قربان کے دن اپنی والدہ محترمہ سے ملنے کے لیے گیا، اور واقعی ہمیں عید کے دن اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ویسے بھی عید قربان میں جو قربانی کی جاتی ہے اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے حصہ ہونا چاہیے۔ عید کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے ملیں بھی۔ قاضی کوفہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ان کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس نے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، البتہ اس کی گفتگو کا انداز بڑا پیارا ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ بوڑھی اماں کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہاری خالہ آنیہ ہیں، جو ہارون رشید کے وزیر جعفر بن یحییٰ برمکی کی والدہ ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان کی خیریت دریافت کی، حال احوال پوچھا، اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا
بیٹا ہم نے غفلت میں زندگی گزاری اور وقت ضائع کرنے میں لگے رہے تو زمانہ ہم سے روٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ تو بڑی شان و شوکت کی مالک تھی۔ کہنے لگی ضرور، میں اپنا ایک واقعہ بھی تمہیں سناتی ہوں، اس سے تم میری شان و شوکت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ کہنے لگیں آج سے 3 سال پہلے اسی طرح عید قربان کا دن تھا اور میرے پاس 800 سوٹ تھے۔ میرے بیٹے نے رسم کے طور پر میرے پاس 1000 بکروں کے سر اور 300 بڑے جانور کے سر بھیجے اور زیورات اور مزید لباس بھیجا۔ اس کے باوجود میرا خیال تھا کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، مجھے بہت کم چیزیں بھیجی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگی کہ آج 3 سال کے بعد عید قربان کا دن ہے اور میرا یہ حال ہے کہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہیں اور تمہارے پاس بکروں کی 2 کھالیں لینے کے لیے آئی ہوں تاکہ ان کھالوں سے میں لباس کی ترکیب بناؤں۔ قاضی صاحب یہ سن کر حیران رہ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے کچھ دینار اپنی خالہ آنیہ کو دیے۔ امیر اہل سنت نے کیا خوب دعا فرمائی ہے، نہیں درکار وہ خوشیاں جو غفلت کا بنے ساما، عطا کر اپنی الفت اپنے پیاروں کا تو غم مولا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی جو شخص دنیوی نعمتوں سے دل لگاتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے تو وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ غفلت سے مراد وہ بھول ہے جو انسان پر احتیاط کی کمی کے باعث طاری ہوتی ہے۔ غفلت بندے کو گناہوں میں دلیر کر دیتی ہے، غفلت نیکیوں سے دور کر دیتی ہے، غفلت اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بن جاتی ہے، غفلت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے غافل کر دیتی ہے۔ اچھی ملازمت اللہ پاک کی نعمت، عالی شان مکان اللہ پاک کی نعمت، اس میں سہولیات اللہ پاک کی نعمت، عمدہ سواری اللہ پاک کی نعمت، اور یہ ساری نعمتیں بعض اوقات ہمیں غفلت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح بچوں کی کثرت، خاندان کا بڑا ہونا، اچھے خاندان سے تعلق ہونا، یہ بھی انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کبھی اولاد اور دیگر رشتہ دار بھی غفلت کا سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، اے ایمان والو، منافقوں کی طرح تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جو ایسا کرے گا اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، دنیا میں مشغول ہو جائے گا، دولت میں مشغول ہو جائے گا، اپنی اولاد خاندان کے اندر مشغول ہو جائے گا، تو پھر وہ خسارہ پانے والوں سے ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، افسوس صد افسوس، آج مسلمانوں کی حالت بڑی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مال کی فراوانی کی دھن اور
زیادہ مال چاہیے، زیادہ مال چاہیے، اس کی خواہش کے لیے ہمارے اسلامی بھائی بیرون ملک کا سفر کر لیتے ہیں، لیکن چند قدموں پر موجود مسجد میں جانا گوارا نہیں کرتے، اپنے مکانات کی ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں، مگر راہ خدا میں خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں، حتیٰ کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح جن پر قربانی واجب ہو جاتی ہے تو مال کی محبت کی وجہ سے وہ قربانی بھی نہیں کرتے، یوں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض نادان تو انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کیسے فرض ہوتی ہے اور قربانی کیسے فرض ہوتی ہے، یعنی ہم دنیا کے اندر اتنا مصروف ہو گئے کہ جو فرض علم ہمیں حاصل کرنا لازم ہے اس کو بھی حاصل نہیں کر پا رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی یاد رکھیے، ابھی وقت ہے ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع لائیں، اپنے گناہوں پر توبہ تائب ہو جائیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، موت اچانک روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں آرام دہ بستر سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے بھری اندھیری قبر میں سلا دے گی، اور ہم چلاتے رہ جائیں گے اور کہیں گے اے مالک مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، وہاں جا کر میں تیری خوب عبادت کروں گا، اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں گا، 5 نمازیں باجماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا، تیری عالی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کروں گا، تجھے راضی کرنے کے لیے ہر نیکی کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حسرت پھر حسرت ہی رہ جائے گی جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور مرنے کے بعد دارالجزا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس وقت عالم برزخ آئے گا، پھر قیامت کا دن دارالجزا ہوگا۔ لیکن میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ذرا غور کیجئے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر کوئی بھی نیکی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر وہ مرنے والا یوں کہے گا، تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگا اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت سے پہلے پہلے ہم غفلت سے جاگ جائیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اسلاف بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رب تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے دنیا کے اندر، جو زندگی ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بڑے پیارے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی، ایک واقعہ سنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے مال جمع کیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بیٹوں سے کہنے لگا کہ مجھے میرے مختلف اموال دکھاؤ جو میں نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے، اونٹ اور غلام تھے، وہ اس کے پاس لائے گئے۔ اس نے اتنے سارے مال کو دیکھا تو حسرت کر کے رونے لگا۔ ملک الموت علیہ السلام نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے، جب تک میں تیری روح اور بدن کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر دوں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ مہلت دے دیجئے، میں اس مال کو تقسیم کر دوں۔ تو فرشتے نے کہا اب تجھے مہلت نہیں ملے گی،
تو نے یہ کام اپنی زندگی کے اندر کرنا تھا۔ چنانچہ پھر ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض فرما لیں گے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑے ولی اللہ بیمار تھے۔ میں ان کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ معلوم ہوا کہ بزرگان دین جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ان کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے، بلکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، زخمی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو ہمیں بیمار ہے تو تیمارداری کے لیے جانا چاہیے، اور اگر کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی زخم آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی تو دل جوئی کے لیے جانا چاہیے۔ یہ کار ثواب ہے، اور حدیث پاک میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ بہرحال حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس دوست جو کہ ولی اللہ تھے، ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ارد گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھا ہوا دیکھا، اور وہ بزرگ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا شیخ، کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ یعنی دنیا آپ سے چھوٹ رہی ہے، اس لیے آپ حسرت کرتے ہوئے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ نمازیں قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو بڑے عبادت گزار ہیں، پھر نمازیں کس طرح قضا ہو گئیں؟ فرمایا، میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ سجدہ کیا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ اٹھایا، اب میں غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی سنا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین جن کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزرا کرتا تھا، ذکر الہی کی کثرت کیا کرتے تھے، درود پاک پڑھا کرتے تھے، فرض نمازیں تو پڑھا ہی کرتے تھے، نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے۔ نماز تہجد پڑھنا ان کے معمول میں داخل تھا۔ اشراق و چاشت کے بغیر ان کا صبح کا وقت نہیں گزرتا تھا۔ اس قدر عبادت ہونے کے باوجود عاجزی کا عالم تو دیکھیے کہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ، سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اور اس دنیا سے جا رہا ہوں تو غفلت کے ساتھ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی، جب بزرگوں کا یہ حال ہے تو ہمارا حال تو اس سے ابتر ہے۔ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، نوافل سے ہم دور بھاگتے ہیں، علم دین ہمیں نہیں ہے، لیکن غفلت کا احساس ہمیں بالکل ہی نہیں ہوتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں اپنے آپ کو غفلت سے جھنجھوڑنا ہے، اپنے آپ کو نیک اعمال کے لیے بیدار کرنا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے مائل کرنا ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت کے لیے تیار کرنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے اور سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ لوگ تین باتیں صرف زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ نمبر ایک، کہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، لیکن کام غلاموں جیسے نہیں بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی کے کرتے ہیں۔ نمبر دو، کہتے ہیں اللہ پاک ہی ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ان کے دل دنیا اور سامان دنیا جمع کیے بغیر مطمئن ہی نہیں ہوتے۔ نمبر تین، کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مرنا ہے، مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ واقعی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم ذرا غور کریں کہ اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے
کہ بس چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، آپ کی موت بالکل قریب ہے، اور ہمیں یقین بھی ہو جائے کہ ہم بس اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو ذرا اندازہ لگائیے کیا ہم غفلت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضی والا کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کہتے تو یہی ہیں کہ ہم مرنے والے ہیں، ہم مر جائیں گے، لیکن ہمارا کام مرنے والوں جیسا نہیں ہے۔ یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج واقعی ہماری حالت یہ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم دنیا کمانے کے لیے تو کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، جس طرح دنیا کے اندر مال و دولت یہ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کرنسی ہے، جیسے روپیہ ہے، اسی طرح آخرت میں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے جو کرنسی ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ کرنسی نیک اعمال ہیں۔ اگر ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی تو آخرت میں نعمتیں پا سکیں گے، اور اگر ہمارے پاس نیکیاں ہی نہیں ہوں گی تو پھر ہم کیسے آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مرنے سے پہلے آئیے ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے نیکیاں کمانی ہے، درود پاک کی کثرت کر کے رب تعالیٰ عز و جل کو راضی کرنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی یاد رکھیے، غفلت میں رہیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ منقول ہے ایک شخص نے سیلاب آنے کی جگہ اپنا گھر بنا رکھا تھا، یعنی ایسے مقام پر اپنا گھر بنایا جہاں پر سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ جب اس سے کہا گیا کہ یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، کہاں مکان بنا لیا ہے، یہاں سے فوراً ہٹ جاؤ، کہنے لگا مجھے معلوم ہے یہ جگہ خطرناک ہے، مگر تم دیکھتے نہیں ہو کتنا سبزہ ہے، کتنے پیارے پیارے درخت ہیں، کیسی پیاری سینری ہے۔ اس سے کہا گیا تم یہ رونقیں نہ دیکھو، یہ خوبصورتی نہ دیکھو، یہ شادابی نہ دیکھو، اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو۔ لیکن اس نے ایک نہ سنی، کہنے لگا میں یہ جگہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، سیلاب آیا اور وہ اپنے گھر سمیت اس کے اندر بہہ گیا۔ اسلام بھائیو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں آ کر ہم دنیا کی رونقوں کے اندر مشغول ہو گئے اور اپنی آخرت کے لیے تیاری نہیں کر رہے، دنیا کی مٹھاس، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی محبتوں میں غفلت کا شکار ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں اپنے آپ کو غفلت میں مبتلا نہیں کرنا، غفلت کے نیند سے بیدار ہو جانا ہے، فکر آخرت پیدا کرنی ہے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم یوں ہی دنیا کی رونقوں میں مست رہے، اچانک کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر، کسی حادثے کا شکار ہو کر، یا اچانک ہی ہماری سانسیں رک گئیں اور ہم موت کے گھاٹ اتر گئے، تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ لہذا عقل مندی کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے، عقل مند بن جانا چاہیے۔ ایک بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ بے وقوف کون ہے؟ بادشاہ کے ایک درباری نے اور کہا کہ اپنے ہاتھ میں ہار پکڑ کر کہنے لگا کہ جو بے وقوف ترین شخص ہے، یہ ہار مجھ سے لے کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ ایک درباری جو بڑا عقل مند تھا، بڑا ذہین تھا، اس نے وہ ہار لے لیا
اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ حضور میں کچھ عرصے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ بے وقوف کون ہے اور اس کے گلے میں وہ ہار ڈال دوں گا۔ خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ بادشاہ بیمار ہو گیا، بڑے طبیبوں سے علاج کروائے، ملک بھر کے طبیب اکٹھے کیے، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب وہ قریب الموت ہو گیا تو وہی درباری اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ نے بڑی بڑی مہمات سر انجام دی ہے، بڑے بڑے علاقے فتح کیے ہیں، بڑے بڑے دن آپ نے سفر کیے ہیں، تو آپ کا کیا انداز ہوا کرتا تھا جب آپ ایک دن کے سفر پر جاتے تھے تو اپنے ساتھ کتنا زیادہ سفر لے کر جایا کرتے تھے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ ایک دن کے لیے جب میں جایا کرتا تھا تو میں اپنے ساتھ 10 دن کا زیادہ سفر لے کر جایا کرتا تھا، کہیں کمی نہ ہو جائے، اور جب 10 دن کے لیے جاتا تھا تو 100 دن کا زیادہ سفر لے کر جاتا تھا، یعنی اس طرح وہ بیان کرتا رہا۔ درباری کہنے لگا بادشاہ سلامت، اب آپ ایک بڑے لمبے سفر پر جا رہے ہیں، ان قریب اب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ بتائیے کہ آپ نے آخرت کے لیے کیا زیادہ سفر آپ نے جمع کیا ہے؟ بادشاہ غفلت سے اس نے آنکھیں کھول دیں اور کہنے لگا کہ میں نے تو آخرت کی تیاری ہی نہیں کی۔ درباری کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجئے کہ وہ ہار میں آپ کے گلے میں ڈال دوں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہو سکتا ہے یہ حکایت فرضی ہو، لیکن یاد رکھیے بات حقیقت ہے کہ وہ بے وقوف ہے وہ شخص جو دنیا میں رہ کر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب سے آخری جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ پاک کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ پاک سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی، واقعی ہمیں اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے، ہمیں اللہ پاک سے ڈر جانا چاہیے، اپنی غفلت کو دور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل اے زینہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ ہماری زندگی ہر آن تیزی سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر ہمیں سونے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کے بجائے تقوی و پرہیزگاری اپنانا چاہیے۔ اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنوی عیش کوشیوں میں برباد مت کیجیے۔ شریعت نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکنے میں لمحہ بھر بھی تاخیر نہ کیجیے۔ ہمیں قرآن و حدیث میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، جی ہاں، اللہ پاک نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، مگر غفلت کے سبب ہم نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ نماز اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے اہم فریضہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ شریعت نے ہمیں صاحب نصاب ہونے کی صورت میں پورے سال میں ایک مرتبہ
اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ ہم صرف مال کمانے میں تو مشغول ہیں مگر اس کا حق ادا کرنے سے غافل ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے گھر میں امن و سکون ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی چھما چھم برسنے لگتی ہے، زکوٰۃ دینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اللہ پاک نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شریعت نے ہمیں سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور روزہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سرے عام کھاتے پیتے رہنے والے کے لیے بڑی وعیدیں ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ماہ رمضان میں روزہ رکھنا چاہیے کہ روزے رکھنے کا جہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، وہاں جسمانی طور پر بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ مثلا روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ روزہ رکھنے سے نظام انہضام یعنی ہضم ہونے والا نظام، چیزوں کو ہضم کرنے والا نظام بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ پہنچتا ہے۔ روزے سے جسمانی کھچاؤ اور ذہنی تناؤ، ڈپریشن وغیرہ کے امراض بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب روزہ رکھنے کے اتنے فضائل ہیں تو پھر ہم روزے سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ اسی طرح قربانی کے ایام آ رہے ہیں، صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ قربانیاں قیامت کے دن ہمارے لیے سواریاں بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قربانی کرنے والے کو بہت نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ویسے بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ اگر غریبوں کو گوشت دیا جائے تو ان کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، یوں بھی رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں دین اسلام پر عمل کر کے آخرت کے لیے اپنی تیاری کرنی ہے۔ یاد رکھیے، غفلت طرح طرح سے آ جاتی ہے، مال و دولت کی محبت بھی غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک نیک آدمی کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی، وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے سپنے دیکھنے لگا۔ اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس سلواؤں گا، بہت سارے خدام یعنی خادم اپناؤں گا۔ الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات رب اکبر سے یکسر غافل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بجائے اس نے طرح طرح کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ صبح اسی دھن کی دھن میں مگن مکان کے باہر نکلا، اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا۔ کیا دیکھتا ہے، ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یکدم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا، اور اس تصور سے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ آہ، میرے عالی شان مکانات اور عمدہ لباس وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گنوانا ہے۔ ہاں، اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے اللہ جل جلالہ کے ذکر سے لگانا چاہیے۔ اور اس نے سونے کے اینٹ کو خیرات کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مگن ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی، واقعی مال و دولت ایسی چیز ہے جو انسان کو رب کریم سے غافل کر دیتی ہے۔ اس حکایت میں ہر وقت مال و دولت کی حرص میں مبتلا رہنے والوں، جمع مال کی ہوس میں حلال و حرام کی تمیز مٹا دینے والوں، صرف مال و دولت میں ہی زندگی کا سکون تلاش کرنے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ یاد رکھیے، دولت سے دوا تو خریدی جا سکتی ہے مگر شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے دوست تو مل سکتے ہیں مگر وفا نہیں مل سکتی۔ دولت کے سبب
اچھی زندگی تو گزاری جا سکتی ہے، لیکن دولت سے موت کو نہیں ٹالا جا سکتا۔ دولت سے شہرت تو حاصل ہو سکتی ہے، مگر دولت سے عزت نہیں مل سکتی۔ دولت سے اچھے مکانات، گاڑیاں اور عمدہ لباس تو خریدے جا سکتے ہیں، مگر اسے غلط کاموں میں استعمال کر کے رب کریم کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار نہیں بن سکتے۔ یاد رکھیے، دنیا میں ہر مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے شاید ہماری دولت کام آ سکتی ہے، مگر ہماری بدعمالیوں کے سبب قبر میں عذاب دیا گیا تو وہاں یہ دولت کوئی کام نہیں آئے گی۔ منکر نکیر کے سوالات نہیں بن پائے تو کیا دولت کام آ سکتی ہے؟ بروز محشر اللہ پاک ناراض ہو گیا تو کیا یہ دولت ہمارے کام آ سکتی ہے؟ جنت میں جانے سے ہمیں روک دیا گیا تو کیا یہ دولت ہمارے کام آ سکتی ہے؟ نہیں نہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غفلت سے جاگ جائیے، اپنے آپ کو نیک اعمال کے لیے، نیکیوں کے لیے تیار کر لیجئے۔ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، افسوس میں کتنی غفلت کرتا رہا ہوں۔ یعنی اللہ والے کیسی پیاری سوچ ان کی ہوا کرتی تھی، اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود کیا فرماتے ہیں، افسوس میں کتنی غفلت کرتا رہا ہوں، حالانکہ مجھ سے حساب و کتاب میں ہرگز غفلت نہیں برتی جائے گی۔ جو مجھ سے حساب و کتاب لینے والے فرشتے ہوں گے وہ کوئی غفلت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ میری زندگی کیوں کر خوشگوار ہو سکتی ہے، حالانکہ میرے سامنے ایک کٹھن دن قیامت کا ہے۔ میں عمل میں چستی کیوں اختیار نہیں کرتا، حالانکہ میں نہیں جانتا کہ میری موت کا وقت کیا ہے۔ میں دنیا میں کیسے خوش رہوں، حالانکہ مجھے یہ ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا۔ میں اسے ترجیح کیوں دوں؟ مجھ سے پہلے جس نے بھی دنیا کو ترجیح دی، دنیا نے اسے نقصان پہنچایا۔ میں اسے پسند کیوں کروں؟ یہ تو فنا ہو کر مٹ جائے گی۔ اس کی ہرس کیوں رکھوں؟ کیونکہ میرا ٹھکانہ تو کہیں اور ہے۔ میں اس دنیا کے چلے جانے پر کیوں افسوس کروں؟ کیونکہ اللہ پاک کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یقیناً یہ بیان سن کر ہمارا ذہن بنا ہوگا کہ ہمیں اب غفلت سے جاگ جانا چاہیے، ہمیں اللہ پاک کو راضی کر لینا چاہیے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، غفلت کو دور کر دینا چاہیے۔ تو آئیے یہ سنتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن کی وجہ سے ہم غفلت سے دور ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ فی زمانہ نیکیوں سے دور ہونے اور غفلت کے گہرے گڑھے میں جا پڑنے کا ایک سبب دنیا کی محبت بھی ہے۔ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کو بھلا ڈالتے ہیں۔ تو اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے دنیا کی محبت کا شربت پلایا گیا وہ 3 چیزوں کا مزہ ضرور چکھے گا۔ نمبر 1، ایسی سختی جس سے اس کی تھکن دور نہ ہوگی۔ نمبر 2، ایسی ہرس لالچ جس سے وہ غنی نہ ہوگا۔ نمبر 3، ایسی خواہش جس کی تکمیل نہ کر سکے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لہٰذا جس نے دنیا کو طلب کیا، آخرت اس کے مرنے تک اس کی تلاش کرتی رہے گی۔ جب وہ مرے گا تو وہ اسے پکڑ لے گی۔ جس نے آخرت طلب کی، دنیا اسے ڈھونڈتی رہے گی یہاں تک کہ وہ اس میں سے اپنا پورا رزق حاصل کر لے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ غفلت دور ہو جائے تو ہمیں اپنے دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا۔ نمبر 2، اب دنیا کی محبت ہمارے دل سے کیسے نکل سکتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ والوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نمازیوں سے دوستی کر لیں، عاشقان رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر لیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اس مدنی ماحول کی برکت سے خوف خدا حاصل ہوتا ہے،
عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پلائے جاتے ہیں، صحابہ اکرام اہل بیت طہار کی محبت دی جاتی ہے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کا ذہن دیا جاتا ہے، تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی موضوع سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ غفلت دور ہو جائے گی۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے مدنی موضوع سے وابستہ رہیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، غفلت دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بزرگان دین کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں۔ جب ہم ایسی کتب کا مطالعہ کریں گے تو رب کی رحمت سے ہمارا ذہن بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والا بن جائے گا، دنیا کی محبت دور ہونا شروع ہو جائے گی، نیک اعمال کی کثرت کا ذہن بنے گا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ بنایا ہے اور بلا شبہ سینکڑوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور المدینۃ العلمیہ یہ بھی بہت ساری کتابیں جو ہے وہ لکھ کر مکتبۃ المدینہ کو دے رہا ہے۔ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ غفلت دور کرنے کا سبب بن سکتی ہیں، بلکہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے غفلت، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں غفلت کو دور کرنے کی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ